مان رمضان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی جمع رمضانت ہے کہ یہ ہجری تقویم کا 9واں مہینہ ہے جو شعبان کے بعد آتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ مہینہ دیگر ہجری مہینوں کی بنسبت بہت خصوصیت اور مقام و مرتبہ والا ہے۔ اس مہینے میں اسلام کا ایک اہم رکن روزہ رکھا جاتا ہے۔ روزہ کے دنوں میں فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا منع ہوتا ہے۔ اسی ماہ میں مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کا نازل ہوا۔ رمضان کے مہینہ کا آغاز 29 شعبان کو چاند دیکھنے کے بعد اور چاند نظر نہ آنے کی صورت میں 30 شعبان کے بعد ہوتا ہے۔ اگلا دن پہلا رمضان ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح چاند دیکھنے پر 29 نہ دیکھے جانے کی صورت میں 30 دن پر مکمل ہوتا ہے۔ رمضان کے ختم ہونے کے بعد مسلمان عید الفطر مناتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کا مسلمانوں کے نزدیک ایک خاص تاریخی مقام و مرتبہ ہے اور قرآن مجید لوح محفوظ سے اسمان دنیا پر اسی مہینہ کی شب قدر میں نازل ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا وحی کی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اس کا آغاز غار حرا میں ہوا، جہاں فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس قرآن کی پہلی وحی لے کر آیا۔ قرآن پہلی مرتبہ رمضان کے مہینہ کی شب قدر میں لوح محفوظ سے اسمان دنیا پر مکمل نازل کر دیا گیا اور اسے آسمان دنیا کے بیت العز میں رکھ دیا گیا۔ پھر جبرائیل وہاں سے اوامر و نواہی اور قرآنی احکامات کو تھوڑا تھوڑا بشکل وحی نازل کرتے اور 6 سال کی مدت میں مکمل نازل ہو گیا۔ رمضان کے مہینے میں مسلم ممالک اور معاشرہ میں بہت سے دینی شعائر کا اہتمام کیا جاتا ہے، مثلا نماز تراویح اور آخری عشرہ میں اعتکاف وغیرہ۔ اسی طرح بہت سے اعمال و رسوم بھی ادا کیے جاتے ہیں، جیسے افطار کے دسترخوان کا اہتمام اور دوسروں کو افطار کی دعوت وغیرہ۔ افطار کے بعد اور سحری میں شیرینی یا میٹھے پکوان کا نظم ہوتا ہے وغیرہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی فضیلت میں جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا، جہنم کے دروازوں کا بند کر دیا جانا اور سرکش شیاطین کو قید کرنا وغیرہ ہے۔ مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکی و خیرات کے کام کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ عبادات و طاعت کے ذریعہ اللہ کی قربت، جنت کی طلب اور جہنم سے دوری کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اس مہینے کی پہلی رات میں شیاطین اور سرکش جناتوں کو قید کر لیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کا ایک بھی دروازہ نہیں کھلا رہتا۔ اسی طرح جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ شب قدر کا جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یعنی قدر و منزلت والی رات، یہ رات مسلمانوں میں پوری سال کی سب سے مقدس رات ہے۔ اس رات کو قرآن کے آسمان دنیا پر نازل ہونے اور پھر اسی رات میں زمین پر بذریعہ وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے کی وجہ سے انتہا اہمیت حاصل ہے۔ اس رات کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کا عمومی اطلاق رمضان کے آخری عشرے کی راتوں پر ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ و ہم سب کو رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق دے، آمین۔